روحانی علمی دلچسپ بیانات و واقعات کی مستند ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل سکون ٹی وی کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کیجیے۔ جزاک اللہ۔ دنیا یتیموں کو پالتی تھی مگر رشتہ داریوں کی وجہ سے، مگر ان کے دل میں عظمت نہیں تھی کہ یتیم کو پالنے کا اجر کیا ملتا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے یہ بات واضح کی۔ چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام عید کی نماز پڑھنے کے لیے عیدگاہ تشریف لے جا رہے تھے، تو آپ نے چند بچوں کو دیکھا، نہائے دھوئے ہوئے تھے، اچھے کپڑے پہنے ہوئے تھے، خوش نظر آ رہے تھے اور کھیل رہے تھے۔ نبی السلام قریب سے گزرے تو انہوں نے سلام کیا، نبی السلام نے جواب دیا۔ تھوڑا آگے گئے تو نبی السلام نے دیکھا کہ ایک بچہ ہے، وہ بیٹھا ہوا ہے اور بہت اداس اور غمگین نظر آتا ہے، اکیلا بیٹھا ہے۔ تو نبی السلام سلام کر کے رک گئے، پوچھا کہ اے بچے تو غمزدہ نظر آتا ہے۔ اس نے کہا جی میرا والد فوت ہو گیا، میں یتیم مدینہ ہوں، آج کوئی میرے لیے اچھے کپڑے لانے والا نہیں، نہ امی نے مجھے غسل دیا نہ اچھے کپڑے پہنائے، میں بس بیٹھا اپنے باپ کو یاد کر رہا ہوں اور میں رو رہا ہوں۔ تو نبی علیہ السلام نے اس کو کہا کہ اچھا تم اپنے باپ کو یاد کر رہے ہو، تم یتیم ہو، آؤ میرے ساتھ میرے گھر چلو۔ وہ بچہ نبی علیہ السلام کے ساتھ گھر واپس آیا۔ نبی علیہ السلام نے ام المومنین سیدہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو فرمایا کہ عائشہ چھوٹا بچہ ہے، تم اسے نہلا دو۔ چنانچہ ام المومنین نے اس بچے کو نہلا دیا۔ اتنے میں نبی علیہ السلام نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے گھر پیغام بھیجا کہ حسن و حسین میں سے کسی کے اگر فالتو کپڑے ہوں تو وہ بھجوا دیجیے۔ وہ بچہ ان کے ہم عمر تھا۔ چنانچہ کچھ کپڑے فالتو تھے تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا نے وہ کپڑے بھجوا دیے۔ اب بچہ جب نہا کے فارغ ہوا تو نبی صاحب نے فرمایا اس بچے کو یہ کپڑے پہنا دو۔ وہ بچہ تو تصور نہیں کر سکتا تھا کہ عید کے دن اس کو نئے کپڑے بھی ملیں گے جبکہ اس کا باپ زندہ نہیں ہے۔ چنانچہ نئے کپڑے پہن کے وہ خوش ہو گیا۔ ام المومنین نے اس کے سر پہ تیل بھی لگایا، اس کی مانگ بھی نکالی، اس کی آنکھوں میں سرما بھی ڈالا، اس کو تیار کر لیا۔ اب بچہ بڑا خوش کہ جس طرح باقی بچے آج اچھے کپڑے پہن کے خوش خوش کھیل رہے ہیں تو میں بھی اچھے کپڑے پہن کے باہر جاؤں گا اور کھیلوں گا اپنے دوستوں کے ساتھ۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے اس کو اپنے ساتھ عیدگاہ لے جانے کے لیے اظہار فرمایا۔ وہ بچہ تیار تھا۔ نبی علیہ السلام نے اس سے ایک کویسچن پوچھا کہ یہ بتاؤ تم اپنے والد کے ساتھ جب عید پڑھنے جاتے تھے تو تمہارا والد تمہیں انگلی پکڑ کے چلا کے لے جاتا تھا یا کندھے پہ بٹھا کے لے جاتا تھا؟ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میرا والد تو مجھے کندھے پہ بٹھا کے لے جاتا تھا۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ نبی علیہ السلام زمین پر بیٹھے، بچے کو کہا کہ اچھا آؤ تم بھی میرے کندھوں پہ بیٹھ جاؤ۔ اب وہ یتیم بندہ بچہ نبی علیہ السلام کے کندھوں پہ بیٹھ جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام اس کو لے کر اٹھے اور گلی میں تشریف لے آئے۔ اب جب بچوں نے دیکھا جو کھیل رہے تھے کہ یہ بچہ پہلے غمزدہ تھا، نہایا ہوا بھی نہیں تھا، کپڑے بھی اچھے نہیں تھے، اب نہا کے کپڑے پہن کے اچھے آ رہے اور نبی علیہ السلام کے کندھوں پہ سواری کرتا ہوا آ رہا ہے، تو انہوں نے آنکھوں میں اس سے اشارہ کر کے پوچھا کہ معاملہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ نبی علیہ السلام نے جب سنا کہ میں یتیم ہوں تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مجھے باپ بن کے اچھے کپڑے بھی دیے اور مجھے اب نہلا کے دھلا کے تیار کر کے اپنے ساتھ عید کے لیے لے کے جا رہے ہیں۔ کتابوں میں لکھا ہے ان کھیلنے والے بچوں میں سے ایک بچے نے ٹھنڈی سانس لی اور اس نے کہا کاش میں بھی یتیم ہوتا اور اللہ کے نبی سے مجھے بھی اپنا بیٹا بنا لیتے۔ کہ نبی علیہ السلام اس کو جب عیدگاہ لے کر آئے تو وہ بچہ نیچے زمین پہ بیٹھنے لگا، جیسے صفیں بچھی ہوتی ہیں نا تو نیچے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں تم نیچے نہیں بیٹھو گے، تم آج میرے ساتھ ممبر کے اوپر بیٹھو گے۔ چنانچہ نبی علیہ السلام ممبر کے اوپر بیٹھے اور اپنے ساتھ اس یتیم بچے کو بٹھایا، اور پھر نبی علیہ السلام نے اس بچے کے سر کے اوپر ہاتھ رکھا اور فرمایا کہ جو بندہ یتیم یا شفقت کی وجہ سے اس کے سر پر ہاتھ رکھے گا، ہاتھ کے نیچے جتنے بال ہوں گے اتنی نیکیاں اس کے نام اعمال میں لکھی جائیں گی۔
یتیم کے ساتھ اس محبت اور شفقت کے ساتھ پیش آنا، اس کی تعلیم پہلے کسی نے نہیں دی تھی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر سکھایا کہ جو بندہ کسی یتیم کے سر پر شفقت کا ہاتھ پھیرتا ہے، ہاتھ کے نیچے جتنے بال ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ اتنی نیکیاں اس کے نام اعمال میں لکھوا دیتے ہیں۔ تو دیکھیے یتیم کے لیے بھی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم باعث رحمت بڑھ گئے، پھر بوڑھوں کے لیے بھی باعث رحمت بن گئے۔ دنیا میں بوڑھوں کا کوئی نہیں خیال کرتا تھا، بلکہ بوڑھوں کو تو باعث مصیبت سمجھتے تھے کہ یہ بوڑھا ہر وقت کھانستا رہتا ہے اور ہر بات پہ ٹوک ٹوک کرتا رہتا ہے، یہ نہیں ہوتا تو زیادہ اچھا تھا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من اجلال اللہ تعالی اسلام، کہ جو بندہ کسی ایسے بوڑھے کا احترام کرے جس نے اسلام میں اپنے بال سفید کر لیے ہوں، یہ ایسا ہی ہے جیسے اس نے اللہ کا احترام۔ بوڑھے کا احترام کرنا اللہ کا احترام کرنا ہے۔ آپ غور کیجئے، ایک یہ تعلیمات ہیں اسلام کی، اور ایک تعلیمات یورپ کی ہیں جو اپنے آپ کو بڑا پڑھا لکھا اور بڑا مہذب اور بڑا سائنس یعنی بڑا فارورڈ سمجھتے ہیں۔ ان کا حال یہ ہے، ہمارے ایک پروفیسر تھے، پروفیسر اقبال علی، وہ ہمیں سول انجینئرنگ پڑھاتے تھے۔ ایک دن کلاس میں ٹائم زیادہ تھا تو وہ اپنے حالات سنانے لگے، کہنے لگے کہ میں یو کے سے پی ایچ ڈی کی انجینئرنگ کی ڈگری کر کے آیا ہوں، میرا ایک انگریز دوست بن گیا تھا، کبھی وہ میرے پاس آ جاتا، کبھی میں اس کے پاس چلا جاتا، ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بہت گہرے دوست بن گئے تھے۔ تو کہنے لگے کہ ایک دن میں اس کے دفتر میں گیا تو دفتر میں بیٹھے تھے کہ اس کی سیکرٹری آئی اور کہنے لگی سر ہاسپٹل سے آپ کا فون آیا ہے۔ تو اس نے کہا ملا دو۔ اب جب ہاسپٹل کا نام ہم سنتے ہیں تو ہم تو فوراً چوکنے ہو جاتے ہیں کہ اللہ خیر رکھے، کیوں ہاسپٹل سے فون آیا ہے؟ تو کہنے لگے کہ اس نے بات کرتے ہوئے ہاسپٹل جو فون آیا تھا اس کو کہا کوئی بات نہیں، اس کی ڈیڈ باڈی کو سیمیٹری سروسز کے حوالے کر دو اور بل مجھے بھیج دینا، میں پھر میرے ساتھ باتیں کرنے لگ گیا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس سے کہا کہ خیر تو ہے، تم کس کی بات کر رہے تھے؟ تو کہنے لگا نہیں کوئی ایسا مسئلہ نہیں، میرا والد بیمار تھا اور ہاسپٹلائز تھا، ڈاکٹر کا فون آیا ہے کہ تمہارا والد فوت ہو گیا۔ تو میں نے اسے کہہ دیا ہے کہ کفن دفن کی جو کمپنی بنی ہوئی ہے نا، تم اس کے حوالے کرو، وہ میرے والد صاحب کو قبرستان میں دفن کر دیں گے اور بل مجھے بھیج دینا، بل کی پیمنٹ میں کر دوں گا۔ اب ایک یہ بھی معاشرہ ہے کہ جہاں بیٹے کو اپنے باپ کا چہرہ آخری مرتبہ دیکھنے کی بھی کوئی تمنا نہیں ہوتی، یعنی جیسے گھر کا کوئی جانور مر جاتا ہے اور بندہ خبر سن کے کہتا ہے ٹھیک ہے جی باہر پھینک دو، اس طرح اس نے باپ کے ساتھ کیا کہ اچھا باپ فوت ہو گیا ہے، اس کو دفن کروا دو اور جو کمپنی کے اخراجات ہوں گے وہ میں ادا کر دوں گا۔ ایک یہ بھی معاشرہ ہے جہاں باپ کا صرف اتنا جو ہے وہ تعلق ہے، اور ایک یہ معاشرہ ہے جس میں دین سکھا رہا ہے کہ جو بندہ اپنے باپ کے چہرے پر محبت کی نظر ڈالے گا حج عمرے کا ثواب ملے گا، اور اگر وہ اس کا احترام کرے گا تو ایسا ہی ہے جیسے یہ بندہ اپنے اللہ کا احترام کر رہا ہے۔ اب بتائیں بوڑھے باپ کے پاؤں دبانا، اس کے سر پہ تیل لگانا یا اس کو راحت پہنچانا یہ بیٹے کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوگی، چونکہ ہم باپ کا احترام کریں گے۔ اللہ فرماتے ہیں بندے تو باپ کا احترام نہیں کر رہا، تو میرا احترام کر رہا ہے۔ یہ تعلیمات کس نے دنیا میں آ کر دی؟ نبی علیہ السلام نے دی۔ تو گویا نبی علیہ السلام بوڑھوں کے لیے بھی باعث رحمت بن گئے اور نبی علیہ السلام جوانوں کے لیے بھی باعث رحمت بنے۔ دنیا نہیں جانتی تھی کہ جوانوں کو کس عمل پر اللہ عباد یعنی عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو نوجوان جوانی میں اللہ کی عبادت کرتا ہے، شاب نشأ فی عبادت اللہ، تو اس کی اس عبادت پر اللہ اس کو قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ تو جوانوں کو بھی خوشخبری مل گئی، بوڑھوں کو بھی مل گئی۔
تو اللہ کے حبیب سے معاشرے کے ہر فرد کے لیے باعث رحمت بن کر آئے. جوانوں کے لیے بھی باعث رحمت، بوڑھوں کے لیے باعث رحمت، بیویوں کے لیے، خامدوں کے لیے، ماں کے لیے، باپ کے لیے، نوجوان کے لیے، بوڑھے کے لیے، امیر کے لیے، فقیر کے لیے، ہر کسی کے لیے نبی علیہ السلام رحمت بن کر تشریف لائے. اور نبی علیہ السلام کا یہ باعث رحمت بننا ہر کسی کے لیے تھا، حتیٰ کہ نبی علیہ السلام کا بھول جانا بھی باعث رحمت بنا. یہ عجیب بات ہے نا. کسی بندے کا اپنے عقل ہوش کی حالت میں ہونا وہ تو باعث رحمت ہوتا ہی ہے، بھول جانا بھی باعث رحمت بن گیا. چنانچہ نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ نماز پڑھائی 4 رکعت کی، مگر 2 رکعت کے بعد سلام پھیر دیا. تو صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کیا آج کے بعد یہ نماز 2 رکعت ہو گئی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں 4 رکعت ہے. اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے 2 رکعت کے بعد سلام پھیر دیا. نبی علیہ السلام نے فرمایا لا نسیتو بل نسیتو، میں بھولا نہیں، مجھے اللہ نے بھلا دیا ہے. اور اللہ نے مجھے اس لیے بھلا دیا ہے کہ اب میں تمہیں طریقہ بتاؤں گا کہ اگر کوئی بندہ نماز میں بھول جائے تو نماز کو مکمل کرنے کا طریقہ کیا ہے، سجدہ سہو کیسے کیا جاتا ہے. جس محبوب کا بھول جانا بھی امت کے لیے باعث رحمت بن گیا، اس کا اپنے مطلب ہے عام حالت میں ہونا امت کے لیے کتنا بڑی رحمت ہوگی. تو نبی علیہ السلام امت کے لیے باعث رحمت، ایسی رحمت کہ آپ کا بھولنا بھی، آپ کا سو جانا بھی باعث رحمت بن گیا.